نہیں لگتے ہیں. ولایت کے نام پہ جب بھی محفلیں سجے تو متحد ہو کے بیٹھنا چاہیے. توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ. اب بات سے بات نکلتی جائے گی تو مشکل نہ ہو جائے گفتگو کرنا. عزیزو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں مجلس عزا ہوتی ہے تو ملائکہ آپ کے پہلو میں بیٹھتے ہیں, فرشتے آپ کے پہلو میں بیٹھتے ہیں. اور ایک جملہ میں نے بہت عرصہ قبل کہا تھا اسی مجلس عزا کی عظمت پر, اور بعد میں پھر بہت سارے ذاکرین خطباء نے جملے کا استعمال اپنے اپنی تقاریر میں کیا. ذہن عالی میں رکھیے گا کہ یہ فرش عزا منسوب ہے حسین ابن علی کے ساتھ, اور حسین ابن علی وہ کریم ہے کہ جس نے زمین پر فرش عزا سجا کر, جملے پہ توجہ رہے گا سرکار, حسین ابن علی وہ کریم ہے کہ جس نے ہم خاک نشینوں کو عرش نشینوں کا ہم نشین کر دیا. حسین وہ کریم ہے کہ جس نے ہم خاک نشینوں کو, ہم فرش نشینوں کو عرش نشینوں کا ہم نشین کر دیا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا آپ عرش پر نہیں جاتے, جب آپ فرش پہ بیٹھتے ہیں تو عرش والے عرش چھوڑ کے فرش پہ آ جاتے ہیں. عرش والے عرش کو چھوڑ کر فرش پہ آ جاتے ہیں, اور آ کر وہ ایک ایک عزادار, ایک ایک مومن, ایک ایک علی والے, ایک ایک شیعہ کے پہلو میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, ملائکہ پہلو میں بیٹھ کر مجلس عزائے حسین سماعت کرتے ہیں. ذکر اہل بیت کو بیان بوجھ تو نہیں بنتا جا رہا, ملائکہ اس بیان کو سن رہے ہوتے جو اہل بیت کی مدحت میں ہو رہا ہوتا. اہل بیت کے فضائل کو ملائکہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر سنتے, نظر نہیں آتے مگر سنتے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی غیبت کا انکار نہیں کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ غیبی قوتیں موجود ہوتی ہیں, وہ آ کے بیٹھی ہوتی ہیں, ذکر سماعت کر رہے ہوتے ہیں. اب کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ اہل بیت کے ذکر کی وجہ سے نوری مخلوق آپ کے پہلو میں بیٹھتی ہے. تو جب ملائکہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ شیعہ ایک دوسرے کے پہلو میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ جب اہل بیت کی ولایت کے صدقے میں اللہم صلی علی محمد بات پہنچ رہی ہے سرکار, شروع کیجئے سلسلہ کرام کو شروع کیجئے, اور پھر اس فرش عزا کی عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. نئے نئے طریقے, نئی نئی رسمیں ایجاد ہوتی چلی جا رہی ہیں. ذہن میں رکھیں وہ ملائکہ جو مجلس عزائے حسین سنتے ہیں. برادر عزیز ناصر عباس جویا صاحب بھی آپ کے خطیب یہاں پہ بہت قریبی دوست ہیں ہمارے, اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دلیل طلب کر لیجئے گا, اور میں حوالے کے بغیر بات کرتا اپنی روایات میں. جب وہ ملائکہ یہاں سے مجلس سے عزا سن کر واپس آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں, وہ اپنی منزل پہ جاتے ہیں. یہ ملائکہ جب جنت میں پہنچتے ہیں تو دیگر جنت میں جو فرشتے ہیں وہ ان کے پروں کو سونگھتے ہیں. اس کے ذہن تک بات پہنچے گی اور اس کے سر سے گزرے گی بات. وہ ملائکہ ان کے پروں کو سونگھتے ہیں. ذہن رکھیے گا جنت میں خوشبویات کا راج ہے. جنت میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جو کسی کے مزاج پہ ناگوار گزرے. توجہ فرما رہے ہیں, جنت خوشبوؤں کی جگہ ہے, جنت راحت کی جگہ ہے. وہ ملائکہ یہ جو مجلس سن کے جا رہے ہیں, ان کے ملائکہ پر سونگھتے ہیں, اور سونگھنے کے بعد وہ ملائکہ کہتے ہیں یہ بتاؤ تم کہاں گئے تھے, یہ تمہارے پروں سے جو خوشبو آ رہی ہے ایسی خوشبو جنت میں پہلے ہم نے نہیں سونگھی. دیکھیں گے نہیں سرکار, یہ خوشبو جو ابھی تمہارے پروں سے آ رہی ہے یہ خوشبو ہم نے پہلے نہیں سونگھی. یہ ملائکہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم زمین پر گئے تھے, وہاں مجلس حسین ہو رہی تھی, ہم نے علی کے شیعوں کے پہلو میں بیٹھ کر فضائل اہل بیت کو سنا, ذکر اہل بیت کو سنا. کہ جب وہ مومن خوش ہوتے تھے تو ان کے پہلو سے خوشبو نکلتی تھی, اس خوشبو نے ہمارے پروں کو معطر کر دیا. ہم اس خوشبو کو لے کے جنت میں چلے آئے. وہ دیگر ملائکہ کہتے ہیں احسان کرو ہمیں بھی وہیں لے جاؤ جہاں سے تم آ رہے ہو. کہتے مجلس تو ختم ہو گئی, لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. پلٹ کے ملائکہ کہتے ہیں لوگ گھروں کو چلے گئے, وہ جگہ تو وہی ہے جہاں حسین کا ذکر ہوا تھا.
محمد وعلى محمد. لہذا جب بھی فرش ادائے حسین پر آ کر بیٹھے تو پھر معرفت کے ساتھ بیٹھے، پھر دنیا سے تھوڑا مابرا ہو. تو گزارش کیا کر رہا ہوں کہ اگر ہم گناہگار خدا کو پکارے وہ ہماری پکار کا جواب دے گا. تو اگر لسان اللہ زبان سے علی خدا کو پکارے، زبان امیر المؤمنین حرکت کرے، دست مبارک علی ابن ابی طالب بلند ہو، مصلی بھی عام نماز کا ہو، تہجد کے مصلی پہ علی مانگے، تو جو گناہگاروں کی پکار کا جواب دیتا ہے کیا وہ علی جیسے امام کی زبان کا پکار کا جواب نہیں دیتا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ توجہ رکھیے گا، اتنے اذہان میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں. عباس کسے کہا جاتا ہے؟ شروع کرو سرکار، جو حکم آپ نے دیا. اب میں چاہوں گا کہ محنت پوری کامل اسی ذکر پر رہے تاکہ اس بزرگوار کے برزخی درجات میں سرکار کا ذکر بلندی کا سبب بن سکے. اجازت دے رہے ہیں حضور؟ ماشاءاللہ. عباس کسے کہا جا رہا؟ عشق کی زبان میں عباس کسے کہا جاتا ہے؟ صحن عصمت میں جوانان جنت کے سردار، بیٹے رکھنے کے باوجود پھر جس بیٹے کی تمنا علی کے دل میں پیدا ہو. نہیں زحمت کریں گے سرکار، زحمت کریں گے. جن کی زبانیں ساتھ ہیں، جن کے ذہن ساتھ ہیں، میں تاریخ ان لفظوں میں بند کرنے جا رہا ہوں. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ صحن عصمت میں، صحن نور میں، قرآن ناطق کے آنگن میں حسن و حسین جیسے جوانان جنت کے سردار بیٹے رکھنے کے باوجود پھر جس بیٹے کی تمنا علی کے دل میں پیدا ہو. یا پھر جملہ بدل دو، انبیاء کی مشکلات کو حل کرنے والا علی تہجد کے مصلی پر بیٹھ کر خدا سے جس بیٹے کے ملنے کی تمنا کرے اسے عباس کہا جاتا. دنیا بھر کی حوائج کو پورا کرنے والا علی. عقیدہ دے کے جا رہا ہوں، مشکلات میں مبتلا افراد کے لیے حلال مشکلات علی. نماز تہجد کے مصلی پر بیٹھ کر خدا سے جس بیٹے کے ملنے کی تمنا کرے اس شہنشاہ کو عباس کہا جاتا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، میں جو کہہ رہا ہوں کہ علی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی. یہ علی کا دل کیا ہے؟ امیر المؤمنین کا قلب مطہر کیا ہے؟ خبر آپ تو نہیں رہے میرے بچوں؟ قلب مطہر علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ یہ علی کے دل میں جو تمنا پیدا ہوئی، اس تمنا ایسے جیسے ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوتی نہیں. علی کا دل ہماری طرح کا دل نہیں ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. تو سمجھ گیا گفتگو علی؟ یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اب اگر علی چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس عباس جیسا بیٹا موجود ہو، تو یہ اکیلے علی کی دل کی تمنا نہیں ہے. گویا مشیت چاہتی تھی کہ علی کے آنگن میں عباس کا بچپن موجود ہو. یہ مجلس کے بعد گھروں میں جا کے سوچیے گا یہ فقیر سید آیا تھا ممبر پہ کیا دے کے چلا گیا ہے. اب ایک جملہ اور حضور آپ جیسے والدہ فکر اور میرے جوان عزیز جتنے تشریف فرمائے وہ خدا را جملہ آپ وصول کرنے کی کوشش کریں جو کہ وضاحت کا وقت نہیں ہے، مجھے ایک لمبا سفر طے کرنا ہے کسی عنوان کے اوپر. توجہ فرمائیں گے، جس بیٹے کی تمنا دل مرتضیٰ میں پیدا ہوتا اسے عشق کی زبان میں عباس کہا جاتا. یا پھر جملہ بدل دو، محمد کی دعا کا اثر تہجد کے مصلی پر جسے اپنی دعاؤں میں طلب کرے. مصطفیٰ کی دعا کا اثر ہے علی.
نبی نے دعا مانگی تھی نا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو اپنی جانب سے مجھے ایک ایسا سلطان عطا فرما جو مغلوب نہ ہو، غالب نہ کل غالب رہے. تو محمد کی دعا کا نتیجہ ہے علی، علی کی دعا کا نتیجہ ہے عباس. اگر یہ بھائی جان سکے تو رسال اٹھائیں بھائی. سرکار مجھے دیکھیں گے بابا. نعرہ حیدری. عبداللہ دینے جا رہا ہوں جی. آنکھیں باوجود ہو جائے تو تھکیے گا نہیں. جس بیٹے کی تمنا دل مرتضیٰ میں پیدا ہوا ہو اسے عباس کہا جاتا. پھر جملہ دے رہا ہوں سرکار بھائی جان. حسن و حسین کے لیے جنت سے لباس منگوانے والی ماں اپنے دست عصمت سے جس کے کپڑے سلائی کر کے جا رہے ہیں. واہ 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 واہ، کیا گانا ہے، واہ واہ. کس تک بات پہنچ رہی ہے اور کس کے خان سے گزر رہی ہے. تو جو فرمائے حسن و حسین کے لیے جنت سے لباس منگوانے والی ماں جس شہنشاہ کے لباس اپنے ہاتھوں سے سلائی کر کے جا رہے ہیں اسے عباس کہا جاتا. پھر جملہ بدل رہا ہوں. جس کی دہلیز پر محمد آ کے سلام کرے وہ فاطمہ جس کا نام رکھ کر اس کے نام سلام دے کے جائے. اس شہنشاہ کو عباس کہا جاتا. توجہ فرمائیے گا، اللہ دے رہا ہوں جی، توجہ فرمائیے گا. جتنے ذہنوں تک بات پہنچ رہی ہے میرے عزیزان کرام، فاطمہ جس کے نام سلام دے کے جائے اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں. ایک جملہ اور وصول فرما لیں اور پھر میں بات کو لے کے آگے بڑھوں. اجازت دے رہے میرے بزرگوں. توجہ. جبریل کے پروں پر سونے والا حسین خود جس کے جھولے کی ڈوری ہلائے. میرے عزیز آپ نے حکم دیا دیتے گا مجمع میں رہا. میں سلامت ہے. کوشش کریں کہ ہاتھ کھلے ہوں تاکہ خیرات ملتی چلی جائے. بندے ہاتھوں سے خیرات نہیں ملا کرتی عزیزوں. توجہ فرمائیں. جبریل کے پروں پہ سونے والا حسین. شاہ صاحب نے حکم اس وقت دیتے جب مجمع میرے ہم آہنگ ہوتا، لیکن اب چاروں کے بعد پہنچے جو کہ آپ نے حکم دے دیا. جبریل کے پر پہ سونے والا حسین خود جس کے جھولے کی ڈوری ہلا رہا اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں. ایک جملہ دے دوں اور صاحب دے دیں گے میرا. گھبرا تو نہیں جائیں گے، تاریخ تو ذہنوں میں ہے اور میں لفظوں کو اپنا لباس پہنا رہا ہوں. زبان میری ہے مگر ذکر پرانا. ذکر وہی جس کے مرید ہیں آپ اسی کی وفا کو سلام کریں گے. جملہ سننے کے بعد عرض کرو. جبریل کے پر پہ سونے والا حسین جس کے جھولے کی ڈوری ہلا اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں. شجاعت کی کائنات میں جو پتھر پہ علم کو گاڑے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو پانی کی لہروں پہ علم گاڑ دے اللہ اکبر، جو پانی کی لہروں پہ علم کو گاڑ دے اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں. پھر جملہ بدل دو. مشکلات میں مبتلا افراد کی مشکل کشائی جو ہاتھوں کے ذریعے کرے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو بغیر بازوؤں کے ہر گردے کو سنبھال لے کا نتیجہ ہے. اور اس کے بعد پھر توفیق شاہ کے موضوعات پہ بولنے کے لیے ہر کسی کے پاس وقت نہیں ہے. بیٹا وہاں نہیں بیٹھے سامنے ممبر کے سامنے جو پانی کی لہروں پہ علم کو گاڑ دے اسے عباس کہتے ہیں. جو بغیر بازوؤں کے ہر کسی کی حاجت کو پورا کرے اسے عباس کہتے ہیں. توجہ. ایک جملہ اور دینے جا رہا ہوں جس میں تاریخ بند کرنے جا رہا ہوں. توجہ. دین کی پناہ خود جس کی پناہ میں محفوظ ہو. دیکھا نا پیچھے رہ گئے نا. کون ہے دین کی پناہ؟ کون ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. یعنی حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے. یعنی جس کی پناہ میں دین محفوظ ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کی پناہ میں حسین محفوظ ہو اللہ اکبر.
اکبر، جس کی پناہ میں خود حسین ابن علی محمود اسے عباس کہتے ہیں، تو پھر معنی کیا ہوئے؟ عباس کے معنی کیا ہے؟ عباس کسے کہا جاتا ہے؟ جیب میں رکھیے قاضی کو، لغت میں کچھ الفاظ ہیں اور بعض الفاظ اتنے اعلیٰ ہو جاتے ہیں جو کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ اتنا زیادہ جڑ جاتے ہیں کہ جب بھی وہ لفظ بولیں گے شخصیت ذہن میں آئے گی، جب بھی وہ لفظ بولیں گے شخصیت ذہن میں آئے گی۔ مثلا آپ جیسے ہی سخاوت کا ذکر کرتے ہیں تو تبادر کیا ہوگا؟ حاتم طائی کا تصور ذہن میں آنے لگتا ہے۔ اب جو ہے میرے ساتھ آتی تھوڑا بولیں گے زحمت ہے، جیسے آپ لفظ سخی بولیں تو فوراً حاتم کا تصور ذہن میں آتا ہے، کیونکہ لفظ سخاوت جڑ گیا ہے حاتم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جب بھی سخاوت ہوگی حاتم طائی کا ذکر آئے گا، عادل کا ذکر کریں گے نوشیروان عادل کا تصور آئے گا۔ یہ نام تو ذہنوں میں ہے نا۔ حاتم بڑا سخی تھا، کسی نے امام کی خدمت میں مولا کی بارگاہ میں کہا مولا حاتم بڑا سخی تھا، کہا مولا کیسا سخی تھا؟ امام فرماتے کتنا سخی تھا؟ کہا مولا اس کا محل تھا اور اس کے محل کے 40 دروازے تھے۔ غور کریں گے، اس کے محل کے واضح نہیں ہو رہی بابا جی؟ پہنچ رہی ہے بات؟ میں عرض کر رہا ہوں اس کے محل کے کتنے 40 دروازے تھے۔ اب یہ وہ کہاں سخاوت بیان کر رہے ہیں؟ معصوم امام کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مولا اس کے محل کے 40 دروازے تھے، مانگنے والا اگر 40 دروازوں پہ مانگتا تھا تو حاتم اسے منع نہیں کرتا تھا بلکہ حاتم اسے عطا کرتا تھا۔ مولا فرماتے اچھا پھر بھی وہ سخی تھا؟ کہا مولا اتنا بڑا سخی کہ 40 دروازوں پہ بندہ مانگ رہا اور وہ دے رہا ہے۔ پھر امام فرماتے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ پہلے دروازے پہ اتنا تھوڑا دیتا تھا، وہ پہلے دروازے پہ اتنا کم دیتا تھا کہ پھر اگلے دروازے پر مانگنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ کہ سخی اسے نہیں کہتے کہ جو مانگنے والے کو اتنا کم دے کہ پھر مانگنا پڑے۔ اگر سخاوت کا چلن سیکھنا ہے ہم آل محمد سے سیکھو، ہم پہلے دروازے پہ اتنا دیتے ہیں کہ 7 نسلوں کو مانگنا نہیں پڑتا۔ ہم پہلے دروازے پہ اتنا دے دیتے ہیں کہ 7 نسلوں کو مانگنا نہیں پڑتا۔ اب بندے آپ کے حیران ہو گئے جی، میں حوالہ دے کے پڑھ ایک دربار میں ایک حاکم آ کے بیٹھا اور اس نے اعلان کرا دیا کہ جو بھی میری ملاقات کے لیے آئے مجھے آ کے ملے میں اسے انعام و اکرام دوں گا۔ تو اب ہفے دفے لوگ غربت کے مارے کہ چلو اچھا بہانہ ہے، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ صبح سے لوگ جانے لگے، صبح سے لوگ جانے لگے، لے کے آ رہے ہیں۔ کسی نے آ کے امام حسن مجتبیٰ سے بھی کہا مولا آپ بھی چلے جائیں۔ امام نے کہا مجھے جانے کی کیا ضرورت؟ کہ مولا تعلقات کچھ بہتر ہو جائیں گے، اچھا ہوگا تو آپ چلے جائیں۔ امام نے اصحاب کو لیا، دربار میں پہنچے۔ جیسے حاکم کی نگاہ علی کے لال پہ پڑی، پلٹ کر اس نے امام پر تان کیا کہ تم اس لیے تاخیر سے آئے ہو تاکہ میرا خزانہ خالی ہو جائے اور میں آپ کو کچھ بھی نہ دے سکوں۔ جب آپ پلٹ کے جائیں تو کہیں کہ اس نے علی کے لال کا احترام نہیں کیا۔ امام کو مسند میں بٹھایا، اپنے خزانچی کو کہتے صبح سے لے کے اب تک جتنا پیسہ تم نے لوگوں کو دیا ہے اتنا پیسہ اکیلے حسن کو دو تاکہ اسے پتا چلے میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ پہنچ گئی ہے بات؟ جملہ سنیے گا، جملہ ضائع نہ ہو جائے، تاکہ اسے پتا چلے ہندا کے بیٹا۔ امام مطمئن بیٹھے، خزانچی نے لا کے پیسہ امام کے قدموں میں رکھا۔ حضرت نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں پر اسی کے دربان نے، اسی کے سپاہی نے امام کا جوتا سیدھا کیا۔ جب جوتی سیدھی کی تو بابر کہ یہ سارا پیسہ اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ ہاتھ ہو گئی ہے، ہاتھ ہو گئی ہے۔ توجہ فرما دیں، مولا فرماتے یہ سارا پیسہ اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ پلٹ کے کہا حسن یہ کیا؟ ایک جوتی سیدھی کرنے پر اتنی خیرات۔ امام فرماتے تاکہ تجھے پتا چلے میں فاطمہ کا بیٹا۔
تصور ذہن میں آئے گا. اسی طرح سے لفظ ہے وفا. ٹھیک ہے, لفظ ہے, گھبرا تو نہیں رہے میرے بھائی, سامنے والے حضرات حیران نہیں ہونا. اہل بیت کے فضائل مسکرا کے سنے جاتے ہیں. توجہ فرمائیں. مہینے کے آخری جمعے ہم نے استغاثہ ہوتا ہے ہر سال. باب الحوائج. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. توجہ. لفظ وفا اس کے معنی لغت میں دیکھیے گا کیا, مگر میں کیا کروں کہ کچھ لفظ جڑ جاتے ہیں کچھ شخصیات کے ساتھ. جس طرح لفظ سخی حاتم کے ساتھ جڑ گیا ہے, عدالت نوشیروہ کے ساتھ جڑ گئی ہے, اسی طرح سے لفظ وفا جڑ گیا ہے دو شخصیتوں کے ساتھ. اس سے زیادہ تو میرے عزیزوں میں آسان نہیں کر سکوں گا. اسی طرح لفظ وفا جڑ گیا ہے دو شخصیتوں کے ساتھ. ایک مرد ہے, ایک مستور ہے. جب بھی وفا بولو گے ذہن میں جو تصویر بنے گی یا وہ عباس ہے یا فضہ ہے. اللہ اکبر. لفظ وفا بولنے کے بعد جو تبادر ذہن میں آئے گا وہ دو ہے. عورتوں میں جاؤ گے تو جناب فضہ آئے گا, مردوں میں آؤ گے حضرت باب الحوائج مولا عباس آئیں گے. تو پھر عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس وفا کی کائنات میں اس شہنشاہ کا نام ہے جو لفظ وفا کو معنی عطا کرے, جس کے ذکر کے بغیر لفظ وفا بے معنی ہو جائے. اب ابھی تک جو ساتھ نہیں دے سکے ان کی خاطر میں دو مصرے مولانا قبلہ ذیشان حیدر جوادی صلی اللہ مقام و خدا انہی اشعار کا ثواب انہی کی روح کو ارشاد فرمائے. انہوں نے دو مصرے بڑے اہم کہے. وہ فرماتے ہیں جب کبھی زباں پر آ جاتا ہے نام عباس, جب کبھی زباں پر آ جاتا ہے نام عباس, دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے. جب کبھی زبان پر آ جاتا ہے نام عباس, دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے. تو میرے عزیزان گرامی, اللہ آپ کو زندگی دے, سلامتی دے, سرکار کے ذکر کے صدقے اللہ آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے, بانی مجلس کی توفیقات حسنہ میں اضافہ فرمائے. تو عباس کسے کہا جاتا ہے؟ اس تمہید کے بعد اب بلا فصل میں موضوع کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں. عباس لغت میں عباس کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں لفظ عباس کے میرے بچوں میرے عزیزوں معنی کیا کا عباس لغوی اعتبار سے لغت میں عربی لینگویج کے حساب سے عباس کے معنی کیا ہے کا عباس میدان کے اس بکھرے ہوئے شیر کو کہا جاتا ہے کہ جس کی موجودگی میں شیر میدان کو چھوڑ دے. گزر رہی ہے بات. تو جو ہے عباس میدان کے اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جسے میدان میں دیکھ کر شیر لومڑ گیا نہیں, جسے میدان میں دیکھ کر عباس کو یعنی شیر کو دیکھ کر میدان میں شیر کھڑا نہ ہو سکے. تو گویا عباس کے معنی کیا ہے؟ شیر. اب ذہن میں رکھیے گا, شیر کے وجود سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ خدا نے شیر کی ہر ادا کا نام مختلف رکھا ہے. اب تھوڑی مشکل بحث ہے, خدا کرے کہ میرے جوان عزیز اسے خوشدلی کے ساتھ قبول فرما. میری توقع سے بڑھ کے انہماک آپ نے کیا, غور فرمایا, مگر یہ نتیجہ دینا ہے مجھے انہی لفظوں میں. شیر کی ذات سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ شیر کی ہر ادا کا نام مختلف. اجازت دے رہے؟ شیر جب پیٹ